ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسن کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اسی وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی طرف زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو گیا، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج کیا گیا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا تو سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے تھے۔ وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے بھی نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی نے اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس درخت نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے بینائی واپس لوٹ آئی۔ سبحان اللہ! لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ میں ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی نے اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس جسم کے پر اور گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس جسم کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئی تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکل رہی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔
یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی تم اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیرے اس درد بری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے؟ جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گویا عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم میں مبارک خون سے تر ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو وہ یہودی ان کا یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔